مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ، رسول پاک کی تعظیم پہ مرے دل سے. لفظ آپ توجہ کریں، ایک ہی لفظ ہے، میں دوسری بار پھر اس کو دہراتا ہوں. مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے. ایک جگہ مرے دل سے کا مطلب ہوتا ہے جان نچھاور کرے، اور دوسری جگہ مردے کے معنی ہے. بہرحال اصل ایمان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ہے. اسی لیے ہم خطبوں میں بھی یہ کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں. اسی لیے میرے عزیزو، ماہ ربیع النور شریف خاص طور پر سنیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ساری عیدیں جو ہمیں ملی ہیں، بقرعید ہو کہ عید الفطر ہو، وہ سب اسی عید کی برکت سے ملی ہیں. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں رمضان کی اہمیت معلوم ہوتی، نہ کعبے کی طہارت معلوم ہوتی، نہ ہمیں ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ ہم رحمان تک پہنچ پاتے. یہ سب اسی کے دم قدم کی برکتیں ہیں. اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. یا رسول اللہ، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. وہی نام پاک ہر جگہ موجود ہے. اگر اس نام کو اپنی زندگی سے الگ کرو گے تو کچھ نہ رہ جائے گا، کچھ نہ رہے گا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے کائنات ہے تو جان کا ذکر بار بار ہونا بھی چاہیے. آج ہمارا اپنا مشن تو یہی ہے، ہمارا اپنا ٹاپک یہی ہے. میرے عزیزوں، ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ زندگی جو باقی ہے، جو سانسیں اللہ نے دی ہیں، وہ عظمت رسالت کا پرچم لہراتے ہوئے زندگی بسر کی جائے. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے عزت اسی کی دنیا میں ہے جو حضور کے قدموں سے وابستہ ہے. اس لیے کہ بہت سارے تجربے بھی شاہد ہیں، بہت سارے تجربے بھی شاہد ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیگانگی تمہیں اس دنیا میں بھی ذلت کی طرف لے جاتی ہے، آخرت کی ذلت تو ہے ہی ہے. چند دنوں پہلے، چند مہینوں پہلے ہمارے اس ملک میں جو خرافات ہوئے، جس طرح کے ماحول پیدا کیے گئے، وہ سب کو پتہ ہے، کوئی یہاں بے خبر نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کا ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا. ان کو ایسا لگتا تھا کہ جو ان کی شان میں بھونکے گا وہ ہیرو بن جائے گا، لیکن ہم نے کتنوں کو زیرو بنتے دیکھا. بھونک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ چند لوگوں کی چاپلوسی کے لیے یہ کام کر گئے، لیکن انجام چند ہی مہینوں کے بعد انہوں نے دیکھا. لکھنؤ سے، دلی سے کچھ ایسے اپنے اپنے گوفوں سے نکلے ہوئے کتوں کو ہم نے دیکھا حضور کی شان میں گندی کتاب لکھ کر کے. ایک ناپاک شخص جو پوری دنیا بھر میں یہ مشہور کرنا چاہتا تھا کہ میں محمد کی حقیقت بتاتا ہوں، قرآن کو بدل کر کے نیا قرآن لانے کی کوشش کیے. چند مہینوں کے بعد پھر سمجھ میں یہ آیا کہ دین بھی گیا، نام بھی گیا، خاندان بھی گیا، پھر جیل بھی گیا. واپس آیا تو پتہ چلا کہ اب کے کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ لوگوں سے یہ بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے میرا گھر دیا جائے، مجھے حفاظت دی جائے، سیکیورٹی دی جائے. اور کبھی سڑکوں پر سوئی ہوئی تصویریں آ جاتی ہیں. ان ظالموں کو ہم نے دیکھا چند مہینوں میں ذلت یہاں تک پہنچی. تب پھر ہمیں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہ تو زندگی میں دنیا کی ذلت ہے، اور آخرت کی ذلت تو ابھی مقدر ہے. اسی لیے میرے عزیزو، لیکن اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے، کروڑا شکر و احسان ہے. آپ پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں آج کی زندگی میں گستاخیاں کرنے والے چھپ چھپ کر کے پھرتے ہیں، مجبور ہیں. حضور کی شان میں گستاخی کر بھی رہے اور ڈر بھی رہے. جان کا بھی خوف ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی ڈر جاتے ہیں. نہ جانے کتنے باڈی گارڈ لگانے پڑتے ہیں، کھل کر کے ماحول میں آ نہیں سکتے، راتوں کی نیند خراب. گستاخی کیا کیوں؟
اور اس کے بعد حالت زندگی کی ایسی ہو گئی کہ لوگوں کے سامنے آ نہیں سکتے، چھپتے چھپاتے، پتہ نہیں بتاتے. لیکن اللہ کا کروڑا احسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے والا مجھ جیسا ایک ادنا غلام دیکھو ہزاروں کے مجمع میں تنہا گھومتا رہتا ہے، اور جہاں پر بھی جائیں اللہ نے عزت بخشی ہے، جس جگہ جائیں عزت بخشی ہے. کوئی ایسا خطہ میں نے ہندوستان میں نہیں دیکھا جہاں ہم جا رہے ہوں اور پھول نچھاور نہ کیے جا رہے ہوں. یہ اس لیے نہیں کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں، جو عزت ملتی ہے وہ رسول اللہ کے قدموں سے ملتی ہے. ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس قدر بلندیوں پر پہنچاتا ہے. چند مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا، بہت کچھ بدل گیا. میں بھی اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھا، اس لیے کہ تمہارے پاس اس سے قبل بھی میں آیا. اس مسجد کی شاید اوپننگ تھی، اس وقت بھی میں آیا، شاید یہاں لوگ پہچانتے بھی نہ ہوں گے. اور آج یہ حال ہے کہ ہر کوئی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی ابھی جلدی کوئی پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا یا کوئی سیاسی عہدہ حاصل کر لیا. بس بات اتنی سی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. زندگی یہی ہے میرے عزیزو، زندگی یہی ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ جاؤ، پھر دیکھو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور خوف اللہ تعالیٰ دل سے نکال دیتا ہے، ڈر اللہ تعالیٰ دل سے نکال دیتا ہے. کچھ لوگ تو مجھ سے یہ کہتے بھی، کچھ تو بہت سارے جگہوں پر میرا جانا ہوا اسٹیجوں پر، کچھ مولوی حضرات بغل میں بیٹھنے سے بھی ڈرتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے کل ہمارے اوپر بھی کیس ہو جائے گا، ہاں ہمارے اوپر بھی کوئی چیز آ جائے گی. میرے عزیزو، ہمارا دامن پاک ہے، ہمارا دامن صاف ہے. ہم کسی ایسی ان لافل ایکٹیویٹی میں کبھی شامل نہیں رہے. ہم دیش دروہی معاملات میں یا آتنکی معاملات میں، دہشت گردی کے معاملات میں کبھی ملوث نہیں رہے. اور ہماری کوئی خفیہ میٹنگ نہیں ہوتی، جو بھی ہوتی ہے وہ اسٹیج پر ہی ہوتی ہے. ہم نے کبھی چھپ چھپ کر کے میٹنگیں نہیں کی ہیں. ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا. ہم کسی بھی جگہ پر صرف اور صرف اس سہارے سے جاتے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی عزت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور اگر یہ جرم ہے کسی کے سامنے تو پھر ہم پھانسی لینے کو بھی تیار ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا اعجاز ملے گا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات کرتے ہوئے دنیا سے کوئی جائے، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن وہ بلال حبشی اور خباب بن الارت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ان کا جرم کیا تھا؟ مکہ والوں نے صرف ان کو اسی لیے مارا تھا نا کہ رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے تھے. بہرحال میرے عزیزو، آج بہت سارے حالات ایسے ہیں، لوگوں کو اس طرح ڈرایا اور سہمایا گیا ہے. کچھ لوگ اس بات کے خوف میں ہیں کہ ان کے آگے پیچھے ان کی تقریریں سنو گے تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی کیا کیا معاملات ہو جائیں گے. اللہ گواہ ہے، اللہ شاہد ہے، میں اپنی قوم کو کبھی لڑائی کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، نہ ہی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کسی آگ میں جھونکنے کی بات کرتا ہوں. آگ میں جانے کی بات آئے تو میں تنہا اعلان کرتا ہوں، پوری امت کے لیے نہیں کہ ہر نوجوان آ جائے مقابلہ کرے. میں نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا. میں چاہتا ہوں امن رہے، سکون رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے عزیزوں کہ بزدل بن کر کے گھروں میں بیٹھا رہے ہیں. ہم یہ بھی زندگی نہیں چاہتے، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین پر خیر امت بنا کر بھیجا ہے، خیر امت بنا کر بھیجا ہے. سب سے بہترین امت ہو تم، اور سب سے بہترین امت کا کردار ادا کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا یا اسلام میں آنا کوئی جرم ہے جو تم ٹوپی چھپا کر، داڑھی چھپا کر یا اپنی گردن جھکا کر چلو گے؟ نہیں، اسلام میں آنا یہ سب سے بڑے فخر کی بات ہے، سب سے بڑے فخر کی بات ہے. اس لیے کہ اللہ نے میری پیشانی کو ایرے غیرے کے سامنے جھکنے سے بچایا. ہماری پیشانی جھکتی ہے تو صرف اس کی بارگاہ میں جس نے خود ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکاتے. کیا یہ تمہارے لیے اعزاز نہیں؟ کیا یہ تمہارے لیے عزت کی بات نہیں؟ اللہ نے سارے ناپاکیوں سے تمہیں پاک کر کے یہ دین دیا ہے. یہ مذہب اسلام تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعام میں دیا. تمہارے پاس کوئی بھی ناپاک چیز نہیں. تمہیں کہا بھی گیا کہ پاک چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں پیو، کلوا من طیبات ما رزقناکم. تمہارے لیے ذرا برابر بھی ناپاک چیز اللہ نے حلال نہیں رکھی. حتیٰ کہ چوری ڈکیتی تو دور کی بات ہے، جس چیز سے ہلکا نشہ آئے وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا. کیوں؟ تم پاکیزہ قوم ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے چنے ہوئے ہو. تمہارے جسموں کو پاک رکھا گیا. آپ دوسری جگہ پر جا کر کے دیکھ لیں، طہارت کے مسائل اتنے کسی بھی جگہ پر نہیں ملیں گے جتنے آپ کو مذہب اسلام میں ملے.
طہارت کے مسائل. ارے کوئی چیز چھوٹی سی پیشاب کا قطرہ لگ جائے تو کیا کریں, پکانا لگ جائے تو کیا کریں. فقہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں آپ, ہر جانور کے متعلق اس میں مسائل لکھے ہوئے ہیں. کبوتر کی بیٹ لگ جائے, چڑیا کی بیٹ لگ جائے, چوہے کی بیٹ لگ جائے, یا کسی جانور کا, بڑے حرام جانور کا پکانا یا اس کا تھوک لگ جائے, ہر ایک کے لیے مسائل کیا کیا ہیں, پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس پر, پوری کتابیں ہیں. تمہارے آستین پر لگ جائے, تمہارے جبے پر لگ جائے تو پاک کیا ہے. عزیزان گرامی, آپ اندازہ کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پورا کتنا پاک رکھنا چاہتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے. تم پاکیزہ قوم ہو, اور اتنا ہی نہیں, تمہارے کپڑوں کو بھی پاک. آج تک مجھے بتاؤ ان مسجدوں کو ہم کس قدر ستھرا رکھتے ہیں, جتنا اپنے گھروں کو بھی نہیں رکھتے. کیوں؟ یہاں ہماری پیشانیاں جھکتی ہیں. حتیٰ کہ اگر مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ اپنی آنکھ کا کیچڑ یا ناک کا کیچڑ نکال کر مسجد میں ڈالے تو اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. فرمایا گیا کہ مسجد کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا تمہاری آنکھوں میں جانے سے کچرا جانے سے تکلیف ہوتی. مسجد کو تکلیف ہوتی ہے کوئی کچرا بھی ہلکا سا ڈالتے ہو. یہ زمینیں اللہ نے تمہارے پاک رکھا, یہ زمینوں کو اللہ نے تمہارے لیے پاک رکھا, تمہارا لباس پاک, تمہارا رزق پاک. یہاں تک کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے یہ نہیں کہا گیا جس کو بھی دیکھو جنگل کی طرح جاؤ, عورتیں پکڑو اور اپنی عیش کرو. نہیں, وہ بھی ایک حلال راستہ دیا گیا. جو تمہیں پسند آئے اس کے ساتھ نکاح کرو اور زندگی گزارو, اولاد ہوں. یہ حلال راستہ تمہیں دیا گیا. نہ تمہیں زنا کی طرف بھیجا گیا, نہ شراب کی طرف بھیجا گیا, نہ تمہیں جوئے کی طرف بھیجا گیا. یہاں تک کہ مال کو بڑھا کر کے لینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. یہ تمام چیزیں کس بات کی علامت ہے معلوم ہے میرے عزیزو؟ اللہ نے آپ کو خیر امت بنایا. جب اتنے پاکیزہ دین میں ہو تو سر جھکا کر کے نہیں, سر اٹھا کر کے جیے. عاجزی و انکساری اللہ کی بارگاہ میں. لیکن دنیا کو یہ کبھی بھی آپ دنیا کے ان ظلموں کو دیکھ کر یہ فیل نہ کریں کہ مجھے لوگ مجرم سمجھتے ہیں, مجھے لوگ آتنکی سمجھتے ہیں, مجھے لوگ دہشت گرد سمجھتے ہیں. تم ان سے سرٹیفکیٹ لینے کی امید مت رکھو. اگر آپ اپنے جسم کے 4 ٹکڑے بھی ان کتوں کے سامنے رکھ دو تب بھی وہ تمہیں دہشت گرد ہی کہیں گے. ان کے دماغوں میں جو باتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ تمہارے چہرے سے نہیں ہے, وہ تمہارے دین سے ہے. اس لیے آپ اپنے دین پر مستقیم رہو, استقامت کے ساتھ رہو. اللہ نے اسی میں عزت بخشی ہے, اسی میں عزت بخشی ہے. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے میرے عزیز, چند لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مکہ سے ہجرت کر کے جب جا رہے مدینے, صحابہ کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی, 200 کے قریب بھی تعداد نہیں تھی. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے اس وقت جانتے ہیں کئی صحابہ کے گھر چھوٹ گئے, ان کی جائیدادیں رہ گئیں, ان کی زمینیں رہ گئیں, گھر بار چھوٹ گیا اور مدینے جا رہے ہیں بغیر گھر کے نئے گھر پر. اس وقت وہ صحابہ اعلان کیا کر رہے تھے جانتے ہیں؟ توکل تو دیکھیں, یقین تو دیکھیں. ان کا تھے 200 کی تعداد میں اور کھانے پینے کے مسئلے تھے, ایک کھجور ملتی تو دن بھر گزارا کر لیتے. لیکن اعلان کیا کر رہے تھے اس وقت ہجرت کرتے وقت؟ وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے اس دور کی سب سے بڑی 2 طاقتیں تھیں, ایک پرشین ایمپائر اور ایک رومن ایمپائر, جس کو کیسر و کسرا کہتے ہیں. سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی, جیسے آج امریکہ اور رشیا ہو, اس زمانے کی یہ 2 طاقتیں تھیں. پرشین ایمپائر جس کو کسرا کہتے تھے, رومن ایمپائر اس کو کیسر کہتے تھے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ مدینے ہجرت کرتے وقت یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک دن آئے گا ہم کیسر و کسرا کو بھی فتح کریں گے. کون سا یقین تھا ان کے پاس, کون سا توکل تھا؟ اتنے بڑے منصوبے کہاں تھے؟ مکہ والے ٹھٹا مار کر ہنس رہے تھے. ان کو دیکھو مکہ میں اپنا گھر نہیں بچا پائے اور کیسر و کسرا کی بات کر رہے ہیں, بڑے بڑی سلطنتوں کو ہلانے کی بات کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے دوسرے مکہ والے مذاق اڑا رہے تھے میرے آقا کے غلاموں کا. ہجرت کے 8 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, مکہ تو فتح ہوا ہی. حضرت عمر کا زمانہ کیا آیا, پرشین ایمپائر بھی ٹوٹ کر ختم ہوا, رومن ایمپائر بھی ختم ہو گیا, اور ان کو فتح کرنے والی کوئی بہت بڑی فوجیں نہیں تھی. پیوند لگے کپڑے پہننے والے میرے آقا کے غلام ہی تھے. کیوں؟ انہوں نے عزت جو ہے دنیا کی طاقتوں میں نہیں ڈھونڈی, میرے آقا کی غلامی میں عزت ڈھونڈی. ایک صحابی حضرت نعمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر بن کر کے وہ ایک بادشاہ کے پاس گئے تھے. بادشاہ کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اب بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا ہے, ان کا ایک ترجمان ایمبیسیڈر آیا ہے, سفیر آیا ہے. تو ان کی عزت میں, اس صحابی کی عزت میں
उस बादशाह ने रेशम का कारपेट बिछाया, रेशम का कारपेट, और एक सोने की कलाई की हुई कुर्सी लगाई कि हम बहुत इज्जत देंगे उनको, अरब से जो कासिद आ रहा है, जो सफ़ीर आ रहा है। जब हज़रत नौमान वो सहाबी आए, उनके हाथ में तलवार थी, सादे कपड़े पहने हुए आए, और बादशाह के महल में जैसी आए देखा कारपेट बिछा हुआ है और कालीन है वो रेशम का। पूछा ये क्या है? कहा रेशम का कालीन आपके एजाज़ में। उन्होंने तलवार से उसको फाड़ दिया और कहा मैं इस पर नहीं चल सकता, मैं ज़मीन पर चलूँगा। और उसके बाद चलते हुए आए, कुर्सी सोने की कलाई की हुई रखी हुई थी, तो उसको देखा, देखते ही उसको ठोकर मारकर अलग कर दिया। कहा मैं लकड़ी की कुर्सी पर ही बैठूंगा। बादशाह ने कहा मैं अजब अंदाज देख रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारी सल्तनतों के सफ़ीर आए, हमने उनको इतनी इज्जत नहीं दी जितना मोहम्मद के सफ़ीर को इज्जत दी है। आपके लिए हमने रेशम का कारपेट बनाया, वो आपने तलवार से फाड़ दिया, और सोने की कलाई की हुई कुर्सी को आपने ठोकर मार दिया। ये आपका एटीट्यूड है, आपका गुरूर है। उस सहाबी ने कहा ना, मुझे गुरूर नहीं, ना ही तकब्बुर, ना ही एटीट्यूड, बल्कि मैं उस रेशम के कारपेट पर इसलिए कदम नहीं रखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करार दिया। मर्दों के लिए रेशम हराम है, और सोने की कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठा कि ये तकब्बुर की अलामत है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर और हल्की चीज़ों पर तशरीफ़ फरमा होते, और मर्दों के लिए उन्होंने सोने का इस्तेमाल हराम फरमाया है। मैं अपने नबी का ग़ुलाम हूँ, जिस जगह भी रहूँगा उन्हीं की ड्यूटी पर रहूँगा। ये इज्जत देखी बादशाह के महल में। जानते हैं मेरे अजीज़ों, आपके इस अपने दीन पर जमे हुए होने की वजह से वक्त का बादशाह भी दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ। आप अगर इस बात को महसूस करें कि इज्जत मेरे आका की ग़ुलामी में है, अगर हम मुकम्मल तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमाना और उनके किरदार को अच्छी तरह से लोगों में पहुँचाएँ, तो तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। मैं अपनी ज़िंदगी में भी देखता हूँ, अभी अभी आपके सामने उतर करके आया इसी लिबास के साथ। हाँ, ये और बात है कि थोड़ा चेंज होगा, मैं अपने अमाम में अपने जुब्बे के साथ। लोगों को ऐसा लगता होगा कि पूरी फ़्लाइट में 100 से लोग होते हैं, मैं एक अजूबा कहाँ चला जाऊँ। नहीं, हमें तो इस बात का लुत्फ़ मिलता है कि कम से कम लोग देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम बैठा हुआ है। छुपने की बात नहीं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर बल्कि रश्क करने की बात है, एजाज़, क्योंकि हमें उसी निस्बत पर तो फ़ख्र है। मैं तो यही कहता हूँ, ऐलान भी करता हूँ कि लोग मुझे मेरे बाप के नाम से ना पहचाने, हुजूर की ग़ुलामी से पहचाने। अपना मकाम इतना बनाओ कि आपका इंट्रोडक्शन जब हो, आपका तारुफ जब हो, तो हुजूर पाक की ग़ुलामी से किया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से किया जाए। अभी आपके सामने खतीब इमाम मुझे बुला रहे थे, यही कह करके नामूस रिसालत की हिफाजत की खातिर। बाकी और भी बहुत कुछ होगा, मैं कहीं का पढ़ा हुआ हाफिज़ भी होऊंगा, कहीं का पढ़ा हुआ आलिम भी होऊंगा, कहीं का पढ़ा हुआ मुफ्ती भी होऊंगा, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। लेकिन अगर हमारे एजाज़ में हुजूर की ग़ुलामी आती है तो ये ज़िंदगी की मेराज है। अज़ीज़ान गिरामी, ज़िंदगी इतनी गुजारो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से तुम्हें दुनिया पुकारने लग जाए, और वो दिन तुम्हारी कामयाबी का दौर है, वो दिन तुम्हारी कामयाबी का दौर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें ये साबित करके दिखाया। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अशरे मुबशरा में से हैं। ये इराक़ में गए थे और वहाँ से इन्हें ईरान जाना था। जंगों के हालात थे, दरिया दजला बीच में आता है, और दरिया दजला को उबूर करके ईरान की ज़मीन पर आना है। ईरान की फ़ौज ने जब देखा साद इब्न अबी वक्कास अपने फ़ौजियों के साथ इधर आ रहे हैं, तो दजला दरिया के ऊपर जितने ब्रिज थे सब तोड़ दिए उन्होंने कि कहीं ये मुसलमान इधर ना आ जाए। सब ब्रिज और पुल तोड़ दिए। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास का हौसला नहीं तोड़ सके, वो खड़े हुए और अपने सहाबा, 300 सहाबा उनके साथ थे। सारे लोगों ने पूछा कि साद इब्न अबी वक्कास से क्या करना है? हज़रत साद ने कहा जाना है उधर। कहा दरिया है, इतना गहरा है दरिया दजला, आज भी मौजूद है, क्या आपको अंदर जाते जाते 10 मिनट लग जाए? गहराई और चौड़ाई भी काफ़ी है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास से सहाबा ने पूछा कैसे जाएंगे? कहा कि सब अपने अपने घोड़े ले लो और दरिया पे ही डाल दो, और जब दरिया के पानी में तुम्हारे घोड़े चलने लगे तो ये ऐलान करते हुए चले जाओ, मैं रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम, मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम हूँ। अगर बचाना हो तो मौला बचा देगा, हमारे लिए रास्ते कुशादा कर देगा। उनका अज़म था, यकीन था, तवक्कुल था। तारीख़ तबरी आज भी मौजूद है, उठा कर देख लेना। जब ये 300 सहाबा साद इब्न अबी वक्कास के साथ दरिया दजला में कूद पड़े
تو وہ چلتے ہوئے ایسے جا رہے تھے جیسے خشک زمین پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دریا عبور کر کے وہ ایران کی سرحد پر بھی آ گئے۔ ایرانی فوجیوں نے ایک تاریخی بات کہی تھی اس دن، وہ جملہ آج بھی نقل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے حیرت میں اور ہیبت میں یہ کہا تھا، دیواں آمدن انسان نہ آمدن، یہ انسان نہیں آئے ہیں، یہ جنات آئے ہوئے ہیں جو پانی پر بھی چل رہے ہیں، بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اگر سچے دل سے ہو جائے، مولا خشکیوں پر بھی اور تریوں پر بھی تمہاری حکومت قائم فرمائے۔ انہی کا تو نعرہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اب میں چند باتیں یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اے میرے عزیزو نوجوانوں، میرے پیغامات صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ تم خالی نعرے لگاؤ، مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے؟ جب مکمل زندگی ان کی، کامل انسان کی زندگی ہے، تو مجھے بتاؤ کیا وہ ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اور قرآن نے یہی کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے وہ رسول اللہ کی زندگی ہے۔ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ آج ہمارے نوجوان اخلاق اور کردار سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز سکھائے جاتے ہیں، ہمارے بچے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہینڈ شیک کیسا کرنا چاہیے، سیڑھیوں پہ چڑھنا کیسے چاہیے، چلنا کیسے چاہیے، سوٹ کیسے پہنیں گے، لوگوں سے بات کیسے کریں گے۔ ارے ان لوگوں کے پاس یہ سیکھنے جا رہے ہیں ہمارے بچے جن کو پیشاب کا طریقہ نہیں معلوم، وہ پروفیسر بنے ہوئے ہیں اور اخلاق سکھا رہے ہیں، کردار سکھا رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، وہ نوجوان ہمارا بچہ اخلاق سیکھنے وہاں جا رہا ہے، جبکہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق میرے مصطفیٰ کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ پورے، یہ میرا اپنا دعویٰ نہیں، آپ دوسروں کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں، انگریزوں نے بھی لکھا ہے، کرسچنوں میں نے بھی، یہودیوں نے بھی لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عیب آ جاتا تو 40 سال مکہ والے حضور کو چھوڑتے نہیں، اور جتنے بھی حضور کے ساتھ اذیتیں کی گئیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا 3 سال تک ملنا جلنا مکہ والوں نے بند کر رکھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور تھے، پتے کھا کر کے دن گزارے، چمڑے کھا کر دن گزارے، یہ تکلیفیں بھی دی۔ رسول اللہ کے غلاموں کو انہوں نے مارا ہے، پیٹا ہے، جلایا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن پوری کتابیں اٹھا کر کے مجھے دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کے ساتھ اتنی بربریت کرنے والے مکہ والوں نے کبھی میرے آقا کی زندگی پر ایک بھی اخلاق کے خلاف اعتراض کیا ہو یا سوال کیا ہو؟ بتا دیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک بھی اعتراض کسی مکہ والے نے کیا ہو؟ یہاں تک کہ ابو سفیان جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ نہیں تھے، نجاشی بادشاہ کے پاس بہت لمبا مکالمہ چلا ہے۔ صحابہ جو ہے ہجرت کر کے پہلے حبشہ گئے تھے، ایتھوپیا گئے تھے، 70 صحابہ مکہ چھوڑ کر پہلے مدینہ جانے سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی ہے۔ وہ ہجرت کہاں کی تھی؟ ایتھوپیا، حبشہ کی ہجرت تھی۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ عیسائی بادشاہ تھا اور رحم دل تھا، ہر ایک کو پناہ دیتا تھا۔ صحابہ وہاں گئے، اب جب وہاں گئے تو مکہ والوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ کے صحابہ مکہ چھوڑ کر کے نجاشی کے یہاں گئے ہیں، تو یہاں سے ابو سفیان اور 2 لوگ پیچھا کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گئے، اور بادشاہ سے ان کے اچھے تعلقات تھے، بڑے پیسے والے تھے ابو سفیان۔ جا کر کے بادشاہ سے کہا ہم آپ سے پرسنل بات کرنا چاہتے ہیں، تو جا کر کے نجاشی نے جب موقع دیا تو ابو سفیان نے سب ان کی شکایتیں لگائی، کیا کہ مکہ سے ایک قافلہ بھاگ کر کے آیا ہے، وہ ہمارے خاندان والے ہیں جو اپنا دین چھوڑ چکے ہیں اور وہاں پر فتنہ پھیلا رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کو حبشہ میں رہنے کی اجازت ہرگز نہ دیں، ان کو واپس مکہ بھیجیں۔ کیوں؟ ان کو مارنا تھا نا، مکہ والے مارتے تھے، وہ غریب صحابہ تھے۔ تو نجاشی رحم دل کے ساتھ ساتھ عادل بھی تھا، اس نے شکایت تو سن لیا اپنے متر کی جو تجارت میں پارٹنر بھی رہے ہوں گے یا بڑے پیسے والے تھے ابو سفیان۔ نجاشی نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات اپنی جگہ پر، وہ جو بھاگ کر کے میرے ملک میں پناہ لینے آئے ان کی بھی بات میں ایک بار سن لوں گا، وہ کیا کہتے ہیں میں وہ بات سن لوں گا۔ ان کو بلایا گیا، بلانے کے بعد وہ صحابہ میں
جب آگے بڑے حضرت جعفر تیار تھے، نجاشی نے پوچھا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تم کیوں مکہ والوں کا دین چھوڑ کر کے نئے دین پر آئے ہو، تمہارے دین کا میسج کیا ہے؟ انہوں نے ایک ہی جملے میں کہا ہمارے پاس وہ رسول آیا ہے جس نے ہمیں بندوں کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت میں لگا دیا ہے۔ اب تک جو ہے مخلوق کی عبادت کرتے تھے، پتھروں کی، درختوں کی، اور وہ صحابی حضرت جعفر کہنے لگے ہمارے پاس وہ رسول آیا ہے جس نے مخلوق کی عبادت سے ہمیں نکال کر خالق کی عبادت میں لگا دیا۔ نجاشی چونکہ خود ایمان والا تھا، عیسائی تھا، مذہب عیسائیت میں جو ایمان رکھتے تھے، اس کے دل میں یہ بات اثر کر گئی۔ اس کے بعد پھر اب اس نے جو سوالات شروع کیا، ابو سفیان کو بلایا، کہا میں چند سوالات کرتا ہوں، جواب دو۔ ابو سفیان سے پوچھا بتاؤ وہ جن کے بارے میں تم شکایت لے کر کے آئے ہو، کیا وہ کبھی جھوٹ بولتے تھے یا انہوں نے کوئی جھوٹی باتیں کہی ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ چاہوں تو یہاں حبشہ میں ہوں کچھ کہہ دوں، لیکن دل گوارا نہیں کیا کیونکہ عرب والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، محمد نے کبھی جھوٹ کہا نہیں اور ابو سفیان نے جھوٹ کہہ دیا، اس لیے نجاشی کے بارے وہاں پر دربار میں سچ سچ کہا کہ نہیں آج تک کبھی ہم نے محمد سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ایمان نہیں ہے، یہ کہنا پڑا۔ نجاشی نے پھر پوچھا، جو سوالات ہیں وہ بہت سارے سوالات ہیں، حدیث بڑی طویل حدیث ہے۔ نجاشی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تھا جس کی وجہ سے وہ بادشاہت کے لیے اگر ایسا کر رہے ہوں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ان کے خاندان میں بادشاہ کوئی نہیں تھا۔ پھر پوچھا نجاشی نے تمہارے عرب میں مکہ میں وہ ایک چھوٹی برادری کا آدمی ہے، چھوٹے خاندان کا آدمی ہے، یا تمہارے مکہ میں موجود سب سے افضل خاندان میں آیا ہے؟ ابو سفیان کہتے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کہنا پڑا ہمیں سب سے افضل قریش خاندان میں ہی وہ پیدا ہوا۔ جتنے سوالات نجاشی نے کیے سب ابو سفیان کو بتانا پڑا، اور اس کے بعد باہر نکل کر کے آئے ابو سفیان۔ جب تقریباً 17 سوالات نجاشی نے کیا تو اس کے بعد نجاشی بادشاہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قسم خدا کی اگر وہ رسول یہاں ہوتے میرے سامنے میں ان کے پیروں کو دھو کر پانی خود پی لیا کرتا، میں ان کے پاؤں دھوتا اور پانی لیتا، اور پھر وہ نجاشی خود دائرہ اسلام میں داخل۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا ہزار پروپیگنڈا پھیلا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ میرے نبی کے اخلاق کو غالب کر کے رہے گا، غالب کر کے رہے گا۔ بس آج ضرورت یہ کہ ڈرے سہمے ہم دوسری جگہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا نیوٹرل بن جائیں گے، لوگوں میں عزت ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگی۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کبھی نہیں ہو پاتے۔ اگر کاش میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھل کر کے رہے، ہم غلام ہیں حضور کے، کہنے میں کون سی بات ہے، کہنے میں کون سا ڈر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں اور ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، تو چاہے جہاں پر بھی رہے ہم کھل کر کے کہیں۔ میں ایک بات اکثر کہتا بھی ہوں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا ایک پلین کے اندر، آسٹریلین ایک نوجوان جو ہے وہ پلین میں سفر کر رہا تھا، ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب سپلائی کیا۔ انٹرنیشنل فلائٹس میں یہ شراب دینا عام سی بات ہے، اب شراب سب کو دی جا رہی تھی، وہ کین اس کے پاس جب وہ ایئر ہوسٹس نے دیا تو اس نوجوان نے انکار میں کیا کہا؟ آئی ایم اے مسلم۔ اتنا کہہ دیتا کہ مجھے نہیں پینا ہے تو یہ بھی جواب تھا، لیکن جواب میں اس نے کیا کہا؟ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ کچھ لوگوں کو چبھ جاتا ہے، بھائی نہیں پینا تھا تو نہ پیو، لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہوں؟ اس نے یہ ثابت کرنا چاہا شراب اور مسلمان دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان ہو اور پھر یہ پی رہا ہو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مذاق مستی چلتی رہی، اس ایئر ہوسٹس نے آرگومنٹ شروع کیا، کہا یہ کیا بات ہوئی کہ ساری پلین کے پیسنجرز مزے لے کر پی رہے ہیں، ریلیکس ہو رہے ہیں، لمبا سفر ہے، آپ بھی پی کر سو سکتے ہو، کیا اس میں خرابی ہے، کون سی برائی ہے، اور یہ بالکل ریفائن چیز ہے۔ اس نے جب زیادہ آرگیو کرتے ہوئے دیکھا تو اس ایئر ہوسٹس سے کہا ٹھیک ہے یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلاؤ، پائلٹ کو پلاؤ، اگر وہ پیتا ہے تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ ایئر ہوسٹس کہتی ہے کہ پیتا تو ہوگا اپنے گھر میں لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہے، ابھی فی الحال آن ڈیوٹی ہے، ابھی نہیں پیے گا، پلین چلا رہا ہے۔ مسلمان نے کہا تو کان کھول کر سن لو، مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے، وہ اپنے رسول اللہ کی غلامی میں آن ڈیوٹی ہے۔ یہی چیز میں چاہتا ہوں میرے عزیزوں، تم جس جگہ پر بھی ہو میرے مصطفیٰ کی غلامی لے کر چلو،
اور دنیا کو یہ بتاؤ ہم آن ڈیوٹی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں مسلمان بن گئے اور بازاروں میں جا کر کے کچھ اور بن گئے. ہاں ہم مسجدوں میں مسلمان ہیں اور تنہائی میں شیطان ہیں، یہ نہیں ہے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت تم آن ڈیوٹی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تم سفیر ہو، تم ترجمان ہو. کئی ایسے نان مسلمز کو میں جانتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں. کس وجہ سے؟ کتابوں کی وجہ سے نہیں، کچھ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں. تمہارے اخلاق لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، آج سے 7-8 سال پہلے ایک نان مسلم ڈاکٹر ہے، انہوں نے مجھ سے کچھ ڈسکشن کے وقت ایک بات پوچھی تھی. تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی نرم دلی کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی. آج بہت سارے وہ لوگ ڈیبیٹ پر بیٹھتے ہیں جو نرے جاہل ہوتے ہیں، اسلام کی اور حضور کی اخلاق کی کچھ نہیں معلوم، لیکن وہ ڈیبیٹ کرنے بیٹھے رہتے ہیں. ادھر بھی ادھر بھی سب یہ ٹٹو ہیں جو مرغے لڑاتے رہتے ہیں. لیکن وہ ڈاکٹر پڑھا لکھا تھا. عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا دنیا میں، وہی باتیں وہ ہمارے سامنے کرنے لگا. کیا ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے مسلمانوں میں، اسلام میں. میں نے کہا یہ پروپیگنڈے کے شکار آپ بھی ہو گئے، پڑھ لکھ لیتے تھوڑا سا. کہا ایک حدیث میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ٹائم کم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ میں تھے، رات کا وقت تھا. ایک گھر پر روشنی پڑ رہی تھی، ایک گھر پر خاص روشنی پڑ رہی تھی. صحابہ رک گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ہی گھر پر آج رات اتنی روشنی کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرماتے جاؤ، صحابہ سے کہتے جا کر دیکھ لینا اس گھر میں یا تو کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو آج ہی اس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی. یہ رحمت کی جو نور کی برسات اس گھر پر ہے، ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. صحابہ کہتے ہم گئے اس گھر کو یعنی کھٹکھٹائے، معلوم کیا تمہارے گھر میں آج کچھ نئی بات ہوئی ہے. گھر والے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہمارے گھر میں آج بیٹی پیدا ہو. میں نے یہ حدیث اس کو بتایا تھا کہ وہ رسول ہیں جنہوں نے آسمان سے اترنے والی رحمتیں بھی بیٹیوں کے لیے مختص فرمائی ہیں. تم ان عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. اتنی سی بات اثر کر گئی. آج 7 سال ہو گئے، آج 7 سال تقریباً ہو گئے. وہ ڈاکٹر نے خود بضابطہ یہ کہا کہ مولانا میں نے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل بایوگرافی، سیرت مکمل طور پر بڑی بڑی کتابوں میں اب تک 3 بار ختم کر چکا ہوں. 3 بار میں حدیثوں کے ساتھ ان کی سیرت پڑھ چکا ہوں، اور جب پڑھتا ہوں تو ان کی عظمت میرے دل میں اور بڑھتی چلی جاتی ہے. عزیزان گرامی، بہت سارے ایسے اوقات ہیں جب تم اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے دوسروں کو میرے نبی تک پہنچا سکتے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا تم ذریعہ بن سکتے ہو. لیکن بعض لوگوں کے حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو حضور سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، دور کر دیتے. تمہاری ذمہ داری اتنی ہونی چاہیے، آج راستے پر چلو تو اتنا سوچ کر چلو کہ میرے غلط قدم سے کوئی مجھے تانا نہیں دے گا. اگر میرے نبی تک انگلی اٹھا دیا تو کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے. میرے غلط قدم کی وجہ سے اگر میرے نبی کو کوئی گالی دیتا ہے، کوستا ہے، تو یہ میرے لیے مر جانا بہتر ہے. میرا اس طرح کا عمل میرا مر جانا بہتر ہے اس سے زیادہ کہ اگر کوئی حضور تک انگلی اٹھایا. یہ صحابہ کا شوق یہی تھا کہ وہ اپنی زندگی کو جس قدر ریسپانسبل گزارا کرتے تھے، ذمہ داری کے ساتھ. ہر وقت ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہم رسول کے غلام ہیں، کوئی حضور تک انگلی نہ اٹھائے. ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں. ایک قرض خواہ، ایک آدمی قرضے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس پر ایک صحابی نے قرضے کا مقدمہ حضرت عمر کے پاس کر دیا، سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس، کہ یہ آدمی میرا مقروض ہے، دیتا نہیں. حضرت عمر نے اس کو بلایا. اس نے کہا غریب بہت ہوں، پیسے کچھ بھی نہیں ہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں، بہت دن ہو گئے، اب تجھے ٹائم دیا جاتا ہے، اب یہیں پر تجھے قید کر دیں گے. اس آدمی نے کہا، اجنبی تھا، مدینے میں اجنبی تھا، کہا کہ امیر المومنین 2 دن کا ٹائم دیں، میں یہ صحابی کا قرضہ کہیں سے لا کر چکا دوں. کہا ابھی تو پکڑا گیا ہے اور تو یہاں سے جائے گا، تیری ضمانت کون لے گا؟ کوئی ہے جو تمہاری یہاں پر ضمانت لے؟ ایک اجنبی آدمی کی ضمانت کون لے گا؟ کوئی نہیں. پورے مجمع میں دیکھا، اس نے کہا مجھے تو یہاں کوئی پہچانتا نہیں ہے، بس ان کے ساتھ میرے تجارتی معاملات تھے، میں دور گاؤں میں رہتا ہوں. حضرت عمر جب یہ بات دیکھ رہے تھے عدالت میں، حضرت ابو درداء ایک صحابی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. حضرت عمر نے کہا اگر وہ نہ آیا 2 دن کے بعد تو جیل میں تم رہو گے ابو درداء. کہا منظور ہے امیر المومنین. کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا گیا. وہ گیا اپنے وطن اور غائب ہو گیا. 2 دن ہو گئے.
دوسرے دن جب عدالت لگ رہی تھی، حضرت عمر نے ابو درداء کو بلایا کہ اب قید خانے میں تو تم جاؤ گے، ایک اجنبی کی ضمانت تم لیے تھے. لیکن جب وہ خوشی خوشی آ رہے تھے عدالت میں، اسی وقت دیکھا کہ وہ قرض خواہ مقروض آدمی بھاگتا ہوا عدالت میں پہنچ گیا. کہا میں اپنی قرض کی امانت لے آیا ہوں، میں انتظام کر لیا. اس صحابی کو بلائیں جن کا قرضہ تھا، وہ آئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ لے کر کے آ گیا، واپس لے کر کے آ گیا ہے. اب یہاں پر معاملہ بالکل بدل گیا. عدالت میں جو ہے اس قرض خواہ کو اس صحابی نے معاف کر دیا کہ قرضہ میں معاف کرتا ہوں، مجھے تجھ سے قرضہ نہیں چاہیے، واپس لوٹانے کی حاجت نہیں، میں نے معاف کر دیا. تب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا کہ تو بھاگ کر جا چکا تھا، بچ سکتا تھا، تجھے مدینے والے پہچانتے نہیں تھے، کہیں جا کر چھپ جاتا، واپس کیوں آ گیا 2 دن کے بعد؟ وہ کہتا امیر المومنین سچ کہہ رہے ہیں آپ، بھاگ سکتا تھا، لیکن اگر بھاگ جاتا تو ڈر اس بات کا ستا رہا تھا کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلام دھوکے باز ہوتے. میں رسول اللہ کا غلام، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. اس لیے اس ڈر کے ساتھ میں حاضر ہو ہی گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء سے پوچھا، اجنبی آدمی تھا، آپ نے اس کی ضمانت کیوں لے لی؟ آپ کو ڈر نہیں تھا جیل جا سکتے تھے آپ؟ حضرت ابو درداء نے کہا میں مجمع میں دیکھا سناٹا تھا اور ایک مسکین آدمی، اجنبی آدمی، میں اسی لیے کھڑا ہو گیا، کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں رحم دلی ختم ہو گئی ہے، مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، یہ کوئی نہ کہہ دے میرے رسول کو، اس لیے میں کھڑا ہو گیا، میرے آقا کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا. حضرت عمر نے اس صحابی سے پوچھا جنہوں نے قرضہ معاف کیا، کہا 2 دن پہلے تو آپ مقدمہ کیے تھے، آج معاف کیوں کیے؟ کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ قرضہ بھی لا چکا اور اس کی ضمانت بھی ایک صحابی لے چکے ہیں اور ان کے معاملات میں نے دیکھا تو دل یہ نہیں مانا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے رسول اللہ کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا. میں نے معاف کر دیا کیونکہ رسول اللہ کے دل میں معاف کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا. عزیزان گرامی، یہ صحابہ کے اخلاق وہی تھے کہ وہ ہمیشہ آن ڈیوٹی ہوتے اور یہ سمجھتے کہ ہمارے اخلاق رسول اللہ کی ترجمانی کرتے ہیں، حضور کی ترجمانی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ تمہارے ذریعے سے میرے آقا تک پہنچتے ہیں. افغانستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا نیٹو فوجوں کے درمیان، چند سالوں پہلے کی بات، یہ نہیں جب میں مصر میں تھا، 2009 کی بات بتا رہا ہوں، آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے. ایک امریکن رپورٹر ہے لیڈی، وہ پھنس گئی تھی 4 فوجیوں کے بیچ میں، اس کی عصمت دری ہو رہی تھی، اس کے کپڑے چھینے جا رہے. 2 نوجوان مغرب کی نماز کے لیے جا رہے تھے، وہ مسلمان تھے. انہوں نے جیسے ہی دیکھا ان فوجیوں کو مار بھگایا، وہ فوجی بھاگ گئے اور اس خاتون کو انہوں نے پکڑ لیا اور لے آئے. یہ خاتون کہتی ہے میرے دماغ میں اس قدر پہلے سے بچپن سے بسا ہوا تھا پروپیگنڈا، مسلمان اتنے دہشت گرد ہوتے ہیں اور وحشی ہوتے ہیں، عورتوں کے پجاری ہوتے ہیں. میں اور ڈرنے لگی. وہ 4 فوجی تو اچھے تھے، یہ 2 آتنکوادی میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے، مجھے بیچیں گے، میرا بلاత్కాر کریں گے، کیا کیا کریں گے. دماغ میں یہی باتیں چل رہی تھی. لیکن 2 صالح مسلمان تھے. گھر لے آئے، ایک کمرے میں اس خاتون کو اندر رکھا، رات کے وقت اس کا دروازہ کھول کر صرف باہر سے اس کو کھانا پہنچایا، نئے کپڑے پہنچائے. دوسرے دن بھی اسی طرح وقت پر کھانا دیا جاتا رہا. کوئی کمرے کے اندر نہیں آیا. وہ خاتون کہتی ہے ڈرتی رہی. دوسرے دن شام ہونے کو تھی، میرے ایمبیسی کے لوگ آئے، سفارت کے لوگ آئے اور آتے ہی مجھ سے انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو ہوا اس کا ہمیں افسوس ہے. یہ دونوں نوجوان تلاش کرتے کرتے ہمارے ایمبیسی تک تمہارا پتہ دے کر گئے ہیں. ہم تمہاری حفاظت کے لیے آئے، ہم تمہیں اپنے ملک تک صحیح سلامت پہنچائیں گے. اس خاتون کو لے آئے ایمبیسی سے، پھر اس کے بعد اسے اپنے ملک بھیجا گیا. اپنے ملک جانے کے بعد اس نے رپورٹ لکھی، کہا بچپن سے دماغ میں کچھ اور کچرا بھرا گیا تھا، لیکن میں نے حقیقت میں محمد عربی کے غلاموں کو دیکھا ہے. وہ عورتوں کے وحشی نہیں ہوتے. آج میری عزت اگر بچی ہے تو رسول اللہ کے غلاموں کی وجہ سے بچی ہے. اور وہ اسلام کو ایکسپٹ کرنے کا اعلان بھی کر چکی تھی. میرے عزیزو، تمہارے اخلاق و کردار لوگوں کو میرے آقا تک لے آ سکتے ہیں، حضور تک لے آ سکتے ہیں. لیکن یہ جو عیاشی کے حالات آج جو بنے ہیں، نکڑوں پر رات بھر بیٹھنا، جو یہاں پر عیاشیوں میں ملوث اور گیم میں تو نہ جانے نشے میں کتنے ہمارے نوجوان برباد ہوتے نظر آ رہے ہیں. ان تمام زندگیوں پر آج اگر تم انقلابی اعلان کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت میں کس قدر بلندیاں عطا کرتا ہے. میں اس بات پر گفتگو ختم
ختم کرتا ہوں. تقریر کا موقع جمعہ میں اتنا نہیں ہوتا, وقت اتنا تیزی سے گزرتا گیا, مجھے بھی احساس نہیں ہوا. اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ادھر ادھر کی بات مت کر, ایک ہی بات کو سمجھ لے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.